بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس میں بکھرا ہوا لہو، بیت المقدس میں بکھرا ہوا لہو کیوں صدا دے رہا ہے مجھے۔ امت مسلمہ کے مسائل پر لکھنے کے لیے دلچسپی کا ہونا کافی نہیں بلکہ حقیقی تڑپ اور احساس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ 5 جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی اور یہودیہ نواز حلقوں کی ایک رائے یہ سننے میں آ رہی ہے کہ یہودیوں کو عربوں نے ان کے وطن سے نکالا تھا، اس لیے اگر انہوں نے اپنا وطن دوبارہ زبردستی لے لیا تو ان میں ان کا کیا قصور۔ یہ سرزمین تو جیسا کہ صہیونی کہتے ہیں کہ ارض موعودہ ہے جہاں ہر یہودی کا آنا ضروری ہے۔ اقبال نے اپنے خطوط و بیانات میں اس کا جواب دیا تھا کہ یہودی فلسطین سے اپنی مرضی سے نکلے تھے اور یہ خروج عربوں کو فتح فلسطین سے پہلے ہو چکا تھا۔ تاہم اقبال نے یہودیوں کے اس دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے ایک چبھتا ہوا سوال اٹھا دیا کہ اگر فلسطین پر یہودیوں کا حق ہے تو عربوں کا حق اسپین اور سسلی اور دوسرے یورین مفتوحہ علاقوں پر کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے ریڈ انڈین امریکہ پر اور ہن گات اور گال قومیں برطانیہ پر دعویٰ کر دے یا ہندوستان کے آرائی ایران اور روس پر دعویٰ کر دے کہ ان کا وطن اصل واپس دے دیا جائے۔ اسرائیل نے اپنے ناجائز وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے موساد یعنی اسرائیلی سیکرٹ سروس ایجنسی کا جال پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ مشرق وسطیٰ تو خاص کر اس کا گڑھ ہے۔ موساد نے ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ جو شکل سے مہذب نظر آنے والے صہیونیوں کی مکروہ شخصیات کو ہمارے سامنے لانے کے لیے کافی ہیں۔ حال ہی میں لبنان سے موساد کے ایجنٹوں کا ایک لشکر گرفتار ہوا جس کا مقصد حزب اللہ قیادت کا خاتمہ اور لبنان میں دہشت گردانہ کارروائیاں تھیں۔ گزشتہ سال موساد نے دمشق میں حزب اللہ کی سیکورٹی چیف عماد مغانیہ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اخوان مسلمین کے حسن الصبا سے لے کر یاسر عرفات تک اور حماس کے سالار شیخ احمد یاسین سے لے کر لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق الہیری سمیت سینکڑوں افراد کی ہلاکت کا خون موساد کے ہاتھوں سے ہوا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ اپنے دشمنوں کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایجنٹ جاسوس چاروں اطراف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے ملک کو نہ صرف اطلاعات اور خفیہ معلومات مہیا کرتے ہیں بلکہ اسرائیل مخالف ملکوں میں عسکریت پسند گروہوں کی پش پناہی بھی کرتے ہیں۔ موساد براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اگرچہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی میں خدمات انجام دینے والے افسروں اور ایجنٹوں کا تعلق محکمہ دفاع سے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود موساد کو ایک سول ادارے کا درجہ حاصل ہے اور اس کے کسی ایجنٹ کو ملٹری رینک تفویض نہیں کیا گیا۔ موساد کا سب سے اہم ونگ اسپیشل آپریشنز ڈویژن ہے جسے عرف عام میں مٹ ساڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مٹ ساڈا ونگ مختلف ریاستوں کو غیر مستحکم کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ مٹ ساڈا کئی عرب رہنماؤں کے قتل کی سازش میں ملوث رہی ہے۔ موساد کو سب سے زیادہ پراسرار خفیہ انٹیلی جنس کہا جاتا ہے۔ یہ عربانی زبان کی ایک عبارت کا مخفف ہے۔ اسرائیل کے ظلم و بربریت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ضعیفوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ فلسطینیوں کا حال دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 57 مسلم ممالک کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، اندھے ہو گئے ہیں۔ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے مسلمان بھائی، ان کی مسلمان بہنیں، مائیں کس قدر اذیت میں ہیں اور ہمیں پکار رہی ہیں، بار بار ہمیں پکار رہے ہیں۔ کیا ہم آخرت میں اس کے جواب دہ ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ فلسطین کی ماؤں بہنوں کو ہماری اشد ضرورت ہے۔ خدایا جاگ جائیے،
روز قیامت ہم اپنے نبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ یا اللہ تو فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تو ابابیل بھیج دے جس طرح ابرہہ کے لشکر کو ابابیل نے بھگا دیا تھا۔ یا اللہ اس طرح اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ تو تمام فلسطینیوں پر اپنے رحم فرما۔ یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما۔ آمین۔